اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ وہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ہم ایک منزل میں اترے۔ ہم میں سے کوئی شخص ابھی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی بطور مشق تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے یعنی چارے وغیرہ کے لیے نکال رہا تھا کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سب اکٹھے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران میں فرمایا، جو بھی نبی مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ضروری تھا کہ اپنی امت کی ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائیں جنہیں وہ ان کے لیے بہتر سمجھتے تھے، اور انہیں ان چیزوں سے ڈرائیں جنہیں وہ ان کے لیے برا سمجھتے تھے۔ اور تمہاری اس امت کی خیر و بلائی اس کے ابتدائی لوگوں میں رکھ دی گئی ہے۔ بعد میں آنے والوں پر بڑی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے حالات طاری ہوں گے جنہیں وہ ناپسند کریں گے۔ بے شمار فتنے آئیں گے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلکے معلوم ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ ایک فتنہ آئے گا، مومن سمجھے گا کہ یہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، پھر وہ فتنہ ٹل جائے گا اور اس کی جگہ اور بڑا فتنہ آئے گا۔ مومن کہے گا یہ ہلاک کن ہے، اس سے تم اب بچ ہی نہیں سکتا، پھر وہ بھی ٹل جائے گا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو وہ خود پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا جائے۔ جو شخص کسی امام امیر کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور اس سے دلی طور پر خلوص کا عہد کرے تو جہاں تک ہو سکے وہ اس کی اطاعت کرے۔ پھر اگر کوئی دوسرا شخص مسلمہ امیر سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو۔ راوی نے کہا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب ہو کر پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سب باتیں فرماتے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یقیناً۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4196۔ حضرت یحییٰ بن حسین سے روایت ہے کہ میں نے اپنی دادی سے سنا، وہ فرماتی تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع میں فرماتے سنا، اگر تم پر ایک حبشی غلام امیر بنا دیا جائے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب شریعت اسلامیہ کے مطابق چلائے تو تم اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح جس شخص نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی تو اس نے در حقیقت میری نافرمانی کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4198۔ اور آخر میں سبھی سے ایک بات کہنا چاہوں گا، جو بھی حدیثیں ہیں، روایات ہیں، یہ سب عربی زبان میں ہوتی ہیں اور کم و بیش میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کرے، اور اللہ پاک آپ سب کے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔